یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یہی ہے میجورٹی ڈیسائیڈ کرے گی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ ارے بھائی بالکل میجورٹی اگر یہ کہے کہ نازی جرمنی کے ساتھ جس طرح میجورٹی تھی کہ جینوسائیڈ کرنا صحیح ہے، آپ جسٹیفائی کریں گے؟ اس وقت آپ کا یہ سوال صرف اس کے بعد کلوزنگ ہاں اس وقت پلانٹ پہ جو لوگ تھے ان میں کتنے لوگ ہٹلر کو صحیح سمجھتے؟ اچھا، پلانٹ کی میجورٹی طے کرے گی سوسائٹی کی نہیں، پلانٹ کی میجورٹی گاڈ کے ایگزسٹنس کو صحیح مانتی ہے، آپ کیوں نہیں مانتے؟ یہ لائف صرف ہمارے بھائی ملت اسلامیہ کے ہونہار بیٹے مفتی شمائل احمد عبداللہ ندوی صاحب کو مبارکباد دینے کے لیے کہ کلکتہ کے اس بیٹے نے آج لائیو ڈیبیٹ کے دوران خدا کو نہ ماننے والے جاوید اختر کو جواب دینے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ماشاءاللہ جس انداز سے، جس علم کے ساتھ اور جس حکمت سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل سے آپ نے آج یہ ڈیبیٹ میں جیت حاصل کی ہے، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور یہ آج کی فتح صرف آپ ہی کی فتح نہیں ہے، پوری دنیا کے ان کئی سو عرب لوگوں کی جو خدا کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، خواہ وہ مسلمان ہو یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ان سب کی فتح۔ اور کل دہلی کے کانسٹیٹیوشن کلب میں ایک ایسا ڈیبیٹ ہوا جس نے انٹلیکچوئل سرکلز میں ہلچل مچا دی۔ ٹاپک تھا ڈز گاڈ ایگزسٹ۔ ایک طرف تھے مشہور شاعر، اسکرین رائٹر، ایتھیسٹ جاوید اختر صاحب، اور دوسری طرف تھے کام، کمپوزڈ اینڈ ڈیپلی لاجیکل اسلامک اسکالر مفتی شمائل ندوی صاحب، اور اس ڈیبیٹ کے ماڈریٹر تھے للن ٹاپ کے سمپادک سوربھ دیویدی صاحب۔ یہ ڈیبیٹ صرف ڈیبیٹ نہیں تھی، یہ ڈیبیٹ تھی لاجک ورسس ایموشن، یہ ڈیبیٹ تھی ریزن ورسس ریٹرک، اور سچ کہوں تو اس ٹروتھ از ٹو ٹال ٹوڈے، ایوری ایفیکٹ مسٹ ہیو اے کاز۔ مفتی صاحب نے اپنے ڈیبیٹ کا آغاز فنڈامنٹل پرنسپل سے کیا۔ تمام تعریفیں اس کریٹر کے لیے جس نے اس یونیورس کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ رسپیکٹڈ جناب جاوید اختر صاحب، مسٹر سوربھ دیویدی، اور ریسپیکٹڈ آڈینس، تھینک یو آل فار بینگ ہیئر ٹوڈے۔ آج کی ڈیبیٹ میں چونکہ ہم بات کرنے والے ہیں ڈز گاڈ ایگزسٹ کے ٹاپک پر، تو یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے متعلق کوئی بھی ڈیسیجن لینے کے لیے الگ الگ اسٹینڈرڈز ہو سکتے ہیں، لہٰذا ڈیبیٹ کے شروع میں یہ ضروری ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ آج کے اس ٹاپک میں کون سا اسٹینڈرڈ صحیح ہوگا اور کون سا غلط ہوگا۔ سب سے پہلا اسٹینڈرڈ جسے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے رسپیکٹڈ جناب جاوید اختر صاحب بڑی تیزی کے ساتھ اس کی طرف لپکیں گے، وہ ہے سائنس۔ جبکہ سائنس در حقیقت خدا کے ایگزسٹنس کو ڈائریکٹلی ثابت کرنے یا اس کے ایگزسٹنس کو ڈینائی کرنے کے لیے اسٹینڈرڈ نہیں بن سکتی، اور اس کی وجہ کیا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو سائنس کے ایکسپرٹس ہیں۔ نیشنل اکیڈمی آف سائنس کہتی ہے سائنس ڈزنٹ ہیو دا پروسیسز ٹو پروو اور ڈسپروو دی ایگزسٹنس آف گاڈ۔ وائی؟ کیونکہ سائنس کا تعلق ایمپیریکل ایویڈنس سے ہے، اور ایمپیریکل ایویڈنسز کا تعلق ہمارے نیچرل اور فزیکل ورلڈ سے ہے، جبکہ گاڈ نان فزیکل اور سپر نیچرل ریالٹی ہے۔ لہٰذا نان فزیکل ریالٹی کو آپ اس ٹول کے ساتھ نہیں چیک کر سکتے جس کا کام فزیکل ریالٹی کو تلاش کرنا ہے۔ لہٰذا آج اس ڈیبیٹ میں گاڈ کی ایگزسٹنس کو ثابت کرنے یا اسے ڈینائی کرنے میں سائنٹیفک ایویڈنس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا اسٹینڈرڈ ہو سکتا ہے ریویلیشن، کہ ریویلیشن کے ذریعے ہم یہ ثابت کریں کہ گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں، لیکن یہ اسٹینڈرڈ بھی آج ارریلیونٹ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ریویلیشن میرے نزدیک سورس آف نالج ہے، ویلڈ سورس آف نالج ہے، لیکن ہمارے جاوید اختر صاحب کے نزدیک یہ ویلڈ سورس آف نالج نہیں ہے۔ لہٰذا آج کی ڈیبیٹ میں ایک بھی ایویڈنس کسی بھی مذہبی اسکرپچر سے نہیں دوں گا تاکہ جاوید اختر صاحب کے لیے وہ ان ایکسیپٹیبل نہ ہو۔ تیسرا جو معیار ہو سکتا ہے وہ ہے آبزرویشن،
کہ بھائی کوئی کہے کہ ہمیں خدا دکھاؤ، اگر ہے تو دکھاؤ، یا یہ کہ خدا کے ایگزسٹنس پر امپیریکل ایویڈنس دو، تو یہ ہے در حقیقت غلط ٹول کا استعمال کرنا. یہ ایسا ہی ہے کہ جاوید صاحب مجھ سے یہ مطالبہ کریں کہ مفتی صاحب آپ میٹل ڈیٹیکٹر کے ذریعے پلاسٹک ڈیٹیکٹ کر کے دکھائیں. اب چونکہ پلاسٹک ڈیٹیکٹ نہیں ہو پا رہی ہے لہٰذا پلاسٹک ڈز ناٹ ایگزسٹ. نو، یو آر یوزنگ دا رانگ ٹول. اس ٹول سے پلاسٹک کو ڈیٹیکٹ نہیں کیا جاتا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ گاڈ کے ایگزسٹنس پر امپیریکل ایویڈنس کا مطالبہ کرنا ایک بچکانہ مطالبہ ہے، اور ہمارے ریسپیکٹڈ جناب جاوید اختر صاحب اس اسٹیج سے اب بہت آگے نکل چکے ہیں. اب بچتا ہے ایک ہی اسٹینڈرڈ، اور وہ اسٹینڈرڈ ہے عقل، لاجک، ریزننگ. اور یہی وہ اسٹینڈرڈ ہے جس کے تحت گاڈ کی ایگزسٹنس کو ثابت کیا جائے گا یا گاڈ کی ایگزسٹنس کو ڈینائی کیا جائے گا. لیکن چونکہ یہ بہت امپورٹنٹ اور سینسٹیو ٹاپک ہے، اس لیے لاجیکل آرگیومنٹ بھی ایسا ہونا چاہیے جو ڈیفینیٹو ہو، انڈیفینیٹو نہ ہو، جو 2 اور 2 4 کی طرح بالکل واضح ہو، جسے لاجیکلی ریجیکٹ کرنا پاسبل نہیں ہو. فار ایگزامپل ہم کہیں ہمارے ریسپیکٹڈ مسٹر سوربھ صاحب یہ ایک انسان ہے اور تمام انسان کانشیس بینگ ہے، لہٰذا نتیجہ کیا نکلا؟ ہمارے سوربھ صاحب بھی کانشیس بینگ ہے. کیا یہ انڈیفینٹ آرگیومنٹ ہے یا ڈیفینٹ آرگیومنٹ ہے؟ یہ ڈیفینٹ آرگیومنٹ ہے. یہ 2 اور 2 کی طرح واضح ہے، اس میں کسی طرح جو ہے لاجیکلی اس کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا. تو اگر آج ہمارے جاوید اختر صاحب ایسی کوئی عقلی دلیل اور لاجیکل ایویڈنس دیں خدا کے نہ ہونے پر جو ڈیفینٹ بھی ہو، تو میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ یقیناً میں اس ایویڈنس کو قبول کروں گا اور اس پر غور کروں گا. لیکن ساتھ میں یہ بھی اعلان کر دیتا ہوں پریڈکشن کے طور پر کہ ایسا کوئی ڈیفینٹ آرگیومنٹ کوئی نہیں پیش کر سکتا. دلیل ہم دیں گے اور ڈیفینیٹو دلیل دیں گے، لاجیکل دلیل دیں گے، ایسی دلیل دیں گے جو انٹائر ایتھیسٹک ورلڈ اسے ریفیوٹ نہیں کر سکتی. چلیں اب ہم ایک ایگزامپل سوچتے ہیں، ایک سینیریو، سمپل سینیریو. تمام آڈینس سے گزارش ہے، ہم اور آپ ایک آئسولیٹڈ آئیلینڈ پر ہیں، ایسا آئیلینڈ جہاں پہ ہم سے پہلے کوئی کبھی نہیں گیا. چلتے چلتے آپ کے سامنے اچانک آپ نے دیکھا ایک پنک کلر کی بال پڑی ہوئی ہے. سب سے پہلا سوال آپ کے ذہن میں کیا آئے گا کہ یہ بال یہاں کیوں آئی، کیسے آئی، یہ پنک کلر کی ہی کیوں ہے؟ کوئی اور کلر بھی ہو سکتا تھا. یہ اسی شیپ میں کیوں ہے؟ کوئی اور شیپ بھی ہو سکتا تھا. نیچرلی آپ اس طرف پہنچیں گے کہ کوئی نہ کوئی ہے جس نے ان اسپیسیفک پراپرٹیز کے ساتھ اس بال کو بنایا ہے اور یہاں پہ رکھا ہے. چونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو بال ہے اس کا ایگزسٹ کرنا ضروری نہیں ہے. یہ ایگزسٹ کر بھی سکتی تھی، نہیں بھی کر سکتی تھی، اور ایگزسٹ کرنا ہی تھا تو کسی اور فارم میں کرتی، کسی اور کلر میں کرتی. اب آپ اس بال کو ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں، ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں، ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں، یہاں تک کہ یہ بال یونیورس کے سائز کی ہو جائے. بتائیے کہ کیا سائز کے بڑھ جانے سے سوال بدل جائے گا؟ ہرگز نہیں بدلے گا. ابھی بھی سوال رہے گا یہ یونیورس کہاں سے آیا، ان اسپیسیفک پراپرٹیز کے ساتھ کہاں سے آیا، کیوں آیا، کس نے بنایا. یہ سوال اس وقت بھی ویلڈ رہے گا. لیکن یہ سوال اگر ہم جناب جاوید اختر صاحب سے کریں تو چونکہ ان کا ورلڈ ویو ایتھیسٹک ہے، اور صرف ان کا نہیں، مطلب جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں اور ایتھیسٹک ورلڈ ویو کو رکھنے والے سے اگر آپ یہ سوال کریں کہ یہ یونیورس کہاں سے آیا، تو ان کا جواب یا تو آرگیومنٹ فرام اگنورنس ہوگا یا ڈوگمیٹک ہوگا. یا تو یہ کہیں گے کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کہاں سے آیا لہٰذا گاڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ، یہ آرگیومنٹ فرام اگنورنس ہے. یا یہ کہیں گے کہ یہ یونیورس خود بخود بن گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بال کو بھی خود بخود بن جانا چاہیے، لیکن بال کے تعلق سے یہ ایکسپلینیشن ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی کہ یہ خود بخود بن گئی، لیکن یونیورس کے تعلق سے کر دیا جائے گا. اسے ہم دوسرے الفاظ میں ڈوگما بھی کہہ سکتے ہیں. دوسری چیز، ہمارے جاوید اختر صاحب ضرور گاڈ آف گیپس کی مثال بھی ضرور دیں گے، اور مثال دیں گے کہ پہلے زمانے میں بجلیاں کڑکتی تھی تو لوگوں نے کسی ایک خدا کی طرف، اور بارش ہوتی تھی تو دوسرے خدا کی طرف منسوب کر دیا، ان کے پاس دلیل نہیں تھی. یہ ہمارا ورلڈ ویو ہے ہی نہیں، یہ ہمارا ورلڈ ویو ہے ہی نہیں، کیونکہ نیچرل فینومینا کے پروسیس کی انٹرپریٹیشن کو جان لینے سے یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. اس پر میں انشاءاللہ ابھی آگے بات کروں گا. آپ حضرات یہ بھی دیکھیں گے، اور میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ہمارے رسپیکٹڈ جناب جاوید اختر صاحب ضرور ایموشنل آرگیومنٹس بھی دیں گے، جو کہ ایک لاجیکل فیلیسی ہے جب بات آتی ہے ٹروتھ کو ڈیسائیڈ کرنے میں. کیوں؟ مثال کے طور پر
وہ کہیں گے کہ اگر گاڈ ہے تو ایول کیوں ایگزسٹ کرتا ہے، جبکہ میں کہتا ہوں ایول کا ایگزسٹ کرنا گاڈ کے ایگزسٹ کرنے کی دلیل ہے، اس کے خلاف نہیں ہے. چونکہ اگر گاڈ ہے تو ہم سب اس کے سامنے اکاؤنٹیبل ہیں، اور اگر ہم اکاؤنٹیبل ہیں تو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ایول کا موجود ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر ہم اکاؤنٹیبل نہیں ہو سکتے. اور اگر ہم اکاؤنٹیبل نہیں ہیں تو ہم جناب جاوید اختر صاحب سے پوچھیں گے کہ آپ بتائیں کہ پھر سفرنگ اس دنیا میں کیوں ہیں؟ اگر خدا نہیں ہے تو سفرنگ کیوں ہیں؟ اور ان لوگوں کے جذبے کا کیا جن کے اندر سفرنگ کے بعد انتقام لینے کا جذبہ پایا جاتا ہے اور وہ اس دنیا سے ایسے ہی چلے گئے، کیا ان کی ساری تکلیفیں بیکار چلی جائیں گی؟ اب آ جائیں اسی ایگزامپل کی طرف کہ بال، مجھ سے اگر کوئی پوچھے اس بال کو کس نے بنایا اور یا اس ایکسپینڈڈ بال کو کس نے بنایا، میں کہوں گا کہ چونکہ یہ یونیورس اور اس یونیورس کی تمام چیزیں کانٹینجنٹ ہیں. کانٹینجنٹ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے ایگزسٹنس پہ کسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہو، تو ظاہر ہے یہ یونیورس کانٹینجنٹ ہے. اور اگر کوئی چیز کانٹینجنٹ نہیں ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے دکھا دیں کہ کون سی چیز یونیورس میں کانٹینجنٹ نہیں ہے، ہم بھی ذرا غور کر لیں اور ہم بھی دیکھ لیں. اور جب کانٹینجنٹ چیزیں موجود ہیں تو فلاسفرز کی اصطلاح کے مطابق، ہم اس ٹرمینالوجی کے مطابق ہم اس جگہ تک پہنچتے ہیں اور اس ہستی تک پہنچتے ہیں جسے نیسیسری بینگ کہا جاتا ہے، کہ یہ وہ نیسیسری بینگ ہے جس کا موجود نہ ہونا ناممکن ہو. چونکہ اگر یہ موجود نہ ہو تو ساری چیزیں ایگزسٹنس میں آئیں گی ہی نہیں، اور یہ ساری کانٹینجنٹ چیزیں اسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں. اب اگر آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ پھر اس ہستی کو کس نے بنایا، پھر اس کا کاز کیا ہے، پھر اس کا کاز کیا ہے، پھر اس کا کاز کیا ہے، اور اینڈلیسلی چلے جائیں، اسے ہم کہتے ہیں انفینٹ ریگریس آف کازز، جو کہ لاجیکل فیلیسی ہے. کانسیپچولی انفینٹی پاسبل ہے. مثال کے طور پہ نیومیریکلز 1 2 3 گنتے چلے جائیں، انفینٹ نمبرز ہیں. میں کانسیپچولی بات نہیں کر رہا، پریکٹیکلی ریالٹی میں ثابت کر کے دکھائیں کہ انفینٹ ریگریس آف کازز پاسبل ہیں یا نہیں. اگر پاسبل ہیں تو ہم مان لیں گے، مثال دے دیں، اور پاسبل نہیں ہے تو ایک ہی آپشن بچتا ہے جسے ہم کہتے ہیں نیسیسری بینگ. ایسی نیسیسری بینگ جو انڈیپینڈنٹ ہے، چونکہ اگر وہ ڈیپینڈنٹ ہوئی تو وہ نیسیسری نہیں رہے گی. ایسی انڈیپینڈنٹ بینگ جو اٹرنل ہے، اگر وہ اٹرنل نہیں ہوگی، اس کی بگننگ ہوگی تو وہ خود کانٹینجنٹ ہے. ایسی بینگ جو پاورفل ہے، کیونکہ کانٹینجنٹ کو ایکچوالائز کرنے کے لیے پاور چاہیے. ایسی بینگ جو انٹیلیجنٹ ہے اور نالجیبل ہے، کیونکہ یہ یونیورس اسپیسیفک فارم اور اسپیسیفک لاز آف نیچر کے تحت پریسائزلی چل رہا ہے. تھینک یو. تھینک یو مفتی صاحب. اس کے بعد کئی سارے راؤنڈ ہوئے، کراس کوشچن ٹائپ سیگمنٹ ہوا، اور ہر سیگمنٹ میں مفتی صاحب چھائے رہے. انہوں نے لاجک سے پروف کیا absolute order implies absolute intelligence, moral consciousness implies moral giver, existence itself implies necessary being, no shouting, no aggression, just pure logic, calm and clarity of thought. اور دوسری طرف جاوید اختر صاحب پورے ڈیبیٹ میں کوئی سالڈ لاجیکل فریم ورک نہیں، کوئی فلاسافیکل ریفیوٹیشن نہیں، کوئی کلیئر پروف نہیں اس بات پر God does not exist. Instead, emotional stories, historical references, topic diversion. Whenever logic came on the table, discussion shift ہو گئی emotion کی طرف. This is a classic debating tactic. When logic fails, distract. جیسے جاوید صاحب کہہ گئے کہ اگر خدا ہے تو غزہ میں 45,000 بچے کیوں مارے گئے، تو مفتی صاحب نے اس کا جواب دیتے ہوئے فری ول کا تذکرہ کیا کہ اگر کوئی فری ول کا استعمال کرتے ہوئے کوئی برا کام کرتا ہے تو وہ اکاؤنٹیبل ہوگا اور اسے اس کی سزا ملے گی. اور بھی پوائنٹس مفتی صاحب نے دیے. اور ایک جگہ جب جاوید صاحب نے اکثریت والی بات کی کہ اکثریت جو مان لے وہی صحیح، اس پر مفتی صاحب نے جواب دیتے ہوئے ہٹلر کی اور نازی جرمنی کی جو مثال تھی، بھائی صاحب مزہ آ گیا، بالکل مائک ڈراپ مومنٹ تھا. جاوید صاحب کنفیوز، ڈیفینسو اور اسپیچ لیس نظر آئے، اور بعد میں بھرے مجمع میں جاوید صاحب نے اپنی بات کو واپس لیا. اسی طرح پورے ڈیبیٹ میں مفتی صاحب نے جو ٹرمینالوجی استعمال کیے، جو اصطلاحات استعمال کیے، جیسے کانٹینجنٹ ہونے کا کیا مطلب ہے، کانٹینجنسی آرگیومنٹ کیا کہتا ہے، اور انفینٹ ریگریس کیوں ناممکن ہے، نیسیسری بینگ کیوں ضروری ہے. بھائی صاحب جاوید اختر تو ان اصطلاحات میں ہی الجھے رہے، اس سے باہر ہی نہیں نکل پائے. بہرحال اس ڈیبیٹ میں مفتی صاحب نے بازی ماری اور منکر خدا کو منہ کی کھانی پڑی، کیونکہ ڈیبیٹ کے اینڈ تک مفتی صاحب کانفیڈنٹ تھے. Arguments were structured, logical and philosophically sound. جبکہ جاوید صاحب آرگیومنٹ شفٹ کرتے رہے، ڈیفینسو نظر آئے
اور لاجیکل ڈیفیٹ کو انڈائریکٹلی ایکسیپٹ کرتے نظر آئے. اور یہ ڈیبیٹ ہمیں سکھاتی ہے you can deny God emotionally but you cannot refute him logically. God is not a myth. God is not a story. God is the necessary reality behind everything that exists. If logic matters, God exists. If reason matters, God exists. If morality matters, God exists. The debate is over. The truth is clear. اور ہاں تعریف ہونی چاہیے اس ڈیبیٹ کے موڈریٹر سوربھ دیویدی صاحب کی بھی. گڈ ڈیبیٹ نیڈس اے گریٹ موڈریٹر. اور سوربھ دیویدی صاحب نے یہ ثابت کیا, نہ کسی طرف جھکاؤ, نہ کسی آئیڈیالوجی کی حمایت, نہ کسی ایک سائڈ کو ایکسٹرا اسپیس. انہوں نے ڈیبیٹ کو فیکٹس, لاجک اور ڈسپلن کے دائرے میں رکھا. A moderator doesn't create noise, he creates balance. اور یہی ایک اچھے ماڈریٹر کی پہچان ہے. خیر, آپ کو اس پورے ڈیبیٹ کا یہ نچوڑ کیسا لگا کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے دی وائرل بک کا پارٹ بن جائیں. میں شفیع انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں دی وائرل بک. اللہ حافظ.